الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ولما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبشة قال اللهم هذه من محمد وآل محمد، وضحى الأخرى فقال اللهم هذه ممن لم يضح من أمتي، اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کی جو کامل تعلیمات ہیں اور اسلام کا ایک حسین منظر ہے، اس میں نور و ہدایت کا ایک روشن مینارہ جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اس کی آمد قریب ہے. اور حقیقت میں جو یہ تمام تیاری ہے اور تمام انتظامات کیے جاتے ہیں قربانی کے، یہ ہمارے جد امجد اور ہمارے مقتدی اور ہمارے بڑے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اور صرف قربانی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے. تو وہ حج کا وقت بھی وہی وقت ہے جو قربانی کا وقت ہے. اور اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء نے حج بیت اللہ فرمایا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو کعبہ مشرفہ ہے، اس کے خد و خال اور اس کے نشانات زمانے کے گزر کی وجہ سے معدوم ہو گئے، کم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی عظیم شخصیت پہ یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں اور کعبۃ اللہ کو دوبارہ سے ایک دفعہ مشہور فرمائیں، معروف فرمائیں، اللہ کی مخلوق کو اس کا تعارف کروائیں اور حج کا اعلان فرمائیں. قربانی یہ ایک عبادت ہے، اور جس طرح دیگر عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر صاحب حیثیت مسلمان جس کے پاس گزر بسر کا انتظام موجود ہو، جس کے پاس رہن سہن کی جگہ ہو، جس کے پاس اپنا لباس موجود ہو، جس کے پاس مستقبل قریب کے لیے کھانے پینے کے انتظامات موجود ہوں، ایسے مسلمان پہ فطرانہ بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری حج کے موقع پہ قربانی میں آپ نے 100 اونٹ نحر فرمائے ہیں، اور ان 100 اونٹوں میں 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے ہیں، اور باقی جتنے بھی تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے گھر کے فرد ان کے حوالے فرمائے۔ قربانی میں جسم و جسامت یا جانور کا وزن یا جانور کا بہت زیادہ لمبا چوڑا ہونا، یہ اسلام اور ہماری شرعی تعلیمات میں مقصود نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے یہاں پہ ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھا جائے گا جس سرزمین پہ آپ قربانی کر رہے ہیں، جس ماحول میں آپ قربانی کر رہے ہیں، وہاں فقراء اور غریبوں کی حاجت پوری کرنا زیادہ ضروری ہے، تو ایسی صورت میں پھر بڑا جانور پسند کیا گیا، اس لیے کہ اس میں گوشت زیادہ ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ وہ سنت پہ عمل کرے اور احادیث سے جس طرح ثابت ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں مینڈا بھی افضل ہے، بکرا بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی جانور جس طرح کا بھی جانور قربان کیا جا رہا ہو، اصل میں اس کی حقیقت، اس کا مقصد، اس کے حکم کی وجہ، یہ ایک مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ حکم ہوا، اپنے چہیتے اور لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو باقاعدہ اپنا خواب سنایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور یہاں چونکہ مقام نبوت ہے، مقام رسالت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست وحی کا نزول ہے، اور آگے اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اور حضرت کی صلب سے ہی پھر آگے جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب مستعربہ صحابہ کرام، امت محمدیہ کے بنیادی ستون، وہ سب اسی گھرانے سے آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کر گزریے، اس میں تردد کا شکار نہ ہو، اس میں کہیں اولاد کی محبت اور بیٹے کا لاڈ پیار وہ خلل نہ بن جائے، رک نہ جائیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور میری طرف سے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی گلہ، کوئی شکایت،
کوئی لڑائی جھگڑا اس قسم کی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ تعالی کے برگزیدہ پیغمبر، اور انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنا انبیاء کرام جب اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہو جائے تو پھر لازم ہو جاتا ہے. فلما اسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. حضرت نے اپنے صاحبزادے کو لٹایا اور ذبح کرنے کے قریب تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے پیغام آیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے، اے ابراہیم خواب مبارک ہو آپ کو. اور ایسے ماحول میں شیطان ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو آپ کے والد فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں نے آپ کے والد کو وسوسہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. شیطان کی شرارت دیکھیے. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے درمیان ہونے والے راز و نیاز، احکام اور کلام، اس میں شرارت پیدا کر رہا. کہنے لگا کہ یہ جو خواب دیکھا ہے یہ خواب میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اس طرح. ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی شرارتی شیطان ہے اور پتھر اٹھا کے اس کو مارے. اسی طرح ثابت ہے کہ حضرت ہاجر کے پاس بھی شیطان گیا ہے. یہ لفظ ہاجر ہے، ہاجرہ نہیں ہے. بفتح الجیم وبدون التاء المهملہ، علماء فرماتے ہیں جیم کے فتحہ کے ساتھ اور تا کے بغیر. افریقی زبان کا لفظ ہے یہ. اور ہاجرہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے دوپہر. حضرت کی زوجہ مطہرہ کا نام ہاجر ہے، ہاجرہ نہیں. حضرت ہاجر سے بھی فرمایا. کہنے لگا شیطان کہ یہ تو خواب جو دیکھا ہی یہ میں نے دکھایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. حضرت ہاجر نے بھی اس کو پتھر مارے، یہاں تک کہ اس میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی اور اتنی شرارت اس کی بڑھ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ میرا وسوسہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 پتھر مارے ہیں. آج جو حج میں رمی الجمرات ہوتی ہے، جمرہ عقبہ ہے، اس کے بعد درمیانہ ہے، اس کے بعد چھوٹا شیطان ہے. آج بھی اہل اسلام جو وہاں جا کے شیطان کو پتھر مارتے ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجر علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اور غور کیجیے کہ جتنا زیادہ کڑا امتحان ہوتا ہے، جتنی شدید آزمائش ہوتی ہے، اس کے لیے پھر حوصلہ، مقام، مرتبہ اور ہمت وہ بھی اس طرح چاہیے ہوتی ہے. ایک عام انسان ہوتا ہے تو وہ تعلیلات کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی ایسی بات مل جائے، کوئی ایسا اشارہ مل جائے، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس کی وجہ سے میں اپنی جان بچا لوں، اپنی اولاد کو بچا لوں، اپنا مال بچا لوں. لیکن اسلام نام ہی تسلیم کا ہے، اسلام نام ہی اطاعت کا ہے، اسلام نام ہی فرما برداری کا ہے، اسلام نام ہی اللہ تعالی کے حکم کے سامنے اپنی رائے، اپنا نفس اور اپنی خواہشات کو کچل دینے کا ہے. انعام بھی پھر ویسا ہی ملتا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے
ابراہیم آپ ہمارے بڑے نیکوکار لوگوں میں سے ہیں اور آپ کو بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم آپ کو اس کے بدلے ایک بہترین ذبیحہ، بہترین قربانی، اعلیٰ نسل کا دمبا آپ کو عطا کریں گے، جنتی دمبا. مورخین فرماتے ہیں جب جبرائیل امین علیہ السلام دمبا لے کے تشریف لا رہے تھے تو دمبا زمین سے اٹھا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں زمین پہ نہیں لگتی تھی. پتہ چلا کہ جبرائیل امین نے اٹھایا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح فرمایا، قربان فرمایا اللہ کے راستے میں، اور اس کے سینگ بطور یادگار کے نشانی کے کعبہ مشرفہ کے سامنے لٹکا دیے گئے تھے. اور اس کے بدلے پھر اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے حکم کے سامنے اپنے نفس کو ترجیح نہ دے، اس کو مغلوب کر لے، اور اللہ تعالی کے حکم کے سامنے خواہشات تو دور کی بات ہے، اپنے جگر ٹکڑے کو اگر تکلیف بھی پہنچ رہی ہو لیکن دین اسلام کے حکم کو مقدم رکھے تو پھر اس کے انعامات بھی بہت عظیم انعامات ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی آزمائشیں تھیں، جتنے بھی ٹیسٹ کیسز تھے، اس میں بہترین نمبرات سے کامیاب ہوئے. نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انبیاء کرام وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، ان کی آزمائش وہ سب سے زیادہ کڑی اور شدید ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو انعام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد، اسماعیل علیہ السلام جیسی برکات، آپ جیسا مقام وہ عطا فرمایا گیا. اور دوسری فضیلت پھر اسحاق علیہ السلام. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، اسی طرح اسحاق بھی ذبیح اللہ ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کا جو یہ ذبیحہ اور یہ جو آزمائش تھی یہ مکہ مکرمہ میں پیش آئی ہے، اور اسحاق علیہ السلام کی فلسطین میں سرزمین القدس میں پیش آئی ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. ہم نے بدنے کو اسلام کے شعائر میں سے بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ بدنہ کیا چیز ہے. ہر وہ حلال قابل ذبح جانور جو چھوٹے مویشی سے بڑا ہو، یعنی بکرا اور دمبا یہ بدنہ میں نہیں آتے، اس سے بڑا ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، پہاڑی گائے ہو، یاک ہو، اس طرح کی جو مخلوقات ہیں یہ بدن میں آتی، یعنی بڑا جانور، بڑی قربانی. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ گائیں ذبح کرو. علماء کرام نے اس تفسیر میں فرمایا ہے کہ گائے ذبح کرنا، بڑا جانور ذبح کرنا، اونٹ ذبح کرنا، بدنہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، یہ اسلام کی علامات میں سے ہے، یہ اسلام کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، تابعین و اتباع، ائمہ سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اہل اسلام اور مسلمانوں کے لیے جانور، خاص طور پہ بڑا جانور ذبح کرنا نہایت اکسیر ہے اور فائدہ مند ہے.
جس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اسی رکوع میں آگے جا کے اللہ تعالی فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کے سیاق اور سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر مردے کو زندہ ہونا ہوتا یا کوئی مرا ہوا دوبارہ زندہ ہو سکتا تو وہ اسی طریقے سے ہوتا، اللہ کے راستے میں قربانی اور جانور حلال کرنے سے۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ جب کسی کی جان پہ بنی ہو اور کسی کو ایسی تکلیف پیش آ جائے جس میں جان کا خطرہ ہو، بیماری ہو، حملہ ہو، دشمن ہو، حاسدین ہو، ایسی صورت میں سب سے زیادہ بہترین، پسندیدہ اور سب سے زیادہ فائدہ مند عمل یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالی کے راستے میں جانور ذبح کر لے۔ اور کئی مواقع پہ اپنی آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ایسے ایسے مریض، ایسے ایسے بیمار جن کے بارے میں ان کے اپنے گھر والے رشتہ داروں کی امید ختم ہو چکی تھی، مدھم پڑ چکی تھی، ان کی طرف سے صدقہ کیا گیا، گائیں ذبح کی گئی، بھینس ذبح کی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی، وہ ٹھیک ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں وہ لوگ۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں، اور یقیناً سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اعتقاد۔ اگر کوئی شخص اعتقاد نہیں رکھتا، آج کل عوام کہتے ہیں اگر کوئی بلیو نہیں کرتا تو پھر ظاہر بات ہے اس سے حاصل ہونے والی برکات، اس سے حاصل ہونے والے فوائد، شفا، خاصیات وہ پھر اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان اپنی دل کی گہرائیوں سے اللہ وحدہ لا شریک کو قادر مطلق مانے، اپنی دل کی گہرائیوں سے اس عقیدے کو تسلیم کرے کہ اس کائنات میں اگر ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہلتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اجازت اور مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مخلص ہو کر بن کے بندہ جو اس سے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ آپ طلب کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مرادیں، اپنی دعائیں، اپنے مقاصد صحیح معنوں میں پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں، یہ التجا کریں کہ اگرچہ میں گناہ گار ہوں لیکن آپ کا بندہ ہوں، آپ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کلمہ طیبہ کا معتقد ہوں، میرا ایمان کا حصہ ہے، اور خوب انہماک کے ساتھ، خوب کوشش کے ساتھ، تمام تر توجہ، تمام تر دھیان وہ اس طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، مانگا جا رہا ہے۔ تو بدنا ایسا جانور جو بڑا جانور کہلاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ بعض ائمہ نے ایسا جانور جو اللہ کے راستے کے لیے مختص ہو چکا ہو، قربانی کے لیے مختص ہو چکا ہو، اس کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلا اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، اس کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے امام ہیں اور فقہ کے سب سے بڑے مقتدا ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کا کچھ احترام ضرور ہے، اس کا دودھ نہ نکالا جائے استعمال کے لیے، اس میں سواری نہ کی جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے استشرف العین والاذن، قربانی کے جانور لینے سے پہلے غور سے اس کی آنکھیں اور اس کے کان چیک کر لو، دیکھ لو،
علماء کرام فرماتے ہیں کہ 1/4 حصہ کا جو عیب ہے وہ معاف ہے، اس سے زیادہ میں احتیاط ضروری ہے. یعنی اگر اس کا کان ہے، اگر اس کی آنکھیں ہیں، اگر اس کی دل ہے، تو دیکھ لیا جائے کہ وہ سالم صحیح سلامت ہے. اور اگر اس میں کوئی کمی ہے، نقص ہے، مثلا سین تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، کان یہاں آنکھ میں کوئی عیب ہے، تو دیکھ لیا جائے. اگر وہ 1/4 سے زیادہ ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے. اور فتویٰ نصف تک کا ہے، یعنی آخری لمٹ اور آخری حد یہ ہے کہ کوئی بھی عیب ایسا ہو جس کی وجہ سے اس کا عضو اور اس کا جسم وہ آدھی حد تک متاثر نہ ہوا. مثلا ایک سینگ ہے اور ایک نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی. ایک کان ہے اور ایک نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی. دم آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح یہ جو جانور اللہ تعالی کے راستے میں قربان کیا جا رہا ہے، کوشش کریں کہ خوبصورت ہو، دیکھنے میں خوش منظر ہو، دیکھ کے انسان کو خوشی ہو اس کو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی ابتدا میں فرماتے ہیں یہ جو جانور ہیں صبح اور شام کے وقت اس میں تمہارے لیے فرحت کا سامان ہے. دنیا کتنی آگے چلی گئی، ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ترقی کر گئی، آج بھی اگر کوئی شخص یہ منظر دیکھے کہ جانور آ رہے ہیں، جانور جا رہے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت اور فطرت کا سب سے بڑا واقف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ جو تمہارے جانور ہیں اس میں تمہارے لیے جمال ہے، اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے، بہترین ہے. تو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو خوب کوشش کریں کہ بہترین نماز ادا کی جائے. روزہ رکھتے ہیں تو اس میں خوب تقویٰ کا اہتمام کیا جاتا ہے. حج کرتے ہیں تو اس میں بھی من حج ولم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص حج کر لے بشرط یہ کہ اس میں فسق اور فجور نہ ہو، واپس لوٹ کے وہ ایسا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک صاف. الحج المبرور جزاؤہ الجنہ. حج مبرور مقبول حج کی جزا اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہی ہے. چونکہ حالات اس طرح ہیں، واقعات اس طرح ہیں، مسلمانوں کو قدرے مشکلات ہیں، تکلیف ہے، اور آج وہ حکم سمجھ میں آتا ہے من استطاع الیہ سبیلا. حج کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ راستے کی قدرت ہو، وہاں پہنچنے تک کا آپ کے پاس انتظام ہو، اختیار ہو، تب حج فرض ہوتا ہے. آج راستے بند ہیں، مشکلات ہیں، وبائی صورتحال ہے، اور یقیناً بہت سارے ایسے اسلام کے پروانے ہیں جو حج پہ جانا چاہتے ہیں، ان کا دل مزید صبر اور تحمل نہیں کر سکتا. ان کے لیے بہترین علاج، بہترین حل یہ ہے کہ اس سال وہ قربانی میں خوب کوشش کریں. اور حاجی قارن، حاجی متمتع جس طرح وہاں مینا میں قربانی کرتا ہے، اس طرح ایک عام مسلمان جو عید کی نماز اضحیٰ پڑھ کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی قربانی کرے گا تو کچھ نہ کچھ تسلی و تشفی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. مکہ مکرمہ میں 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میری شعائر ہیں، اللہ کے دین کے شعائر میں سے ہیں. صفا صاف ستھری گدی کو کہا جاتا ہے، یہ گردن کے پچھلے حصے کو.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اس طرح لٹایا کہ حضرت کی چھری وہ گدی پہ آئے، سامنے گلے پہ نہ آئے. اور یہ وہ مقام اسے صفا کہا جاتا ہے. اور مروہ یہ کہا جاتا ہے تیز دھار والی چھری کو، یعنی ان کے ذبیحے کے لیے جو چھری استعمال کی جانی تھی، جو آلہ استعمال کیا جانا تھا، وہ نہایت تیز تھا، اس میں بہت زیادہ تیز دھار موجود تھے. اس جگہ کا نام پڑ گیا مروہ. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا زیادہ مقبول و منظور ہوا کہ قرآن کریم نے فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے ہے. آج بھی اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، اس کا عمل اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کر لے. حضرت ہاجر علیہ السلام پانی کی تلاش میں روگردان تھی، پریشان تھی، اور نیا نیا علاقہ تھا، کتنی زیادہ واقف بھی نہیں تھی. تو ان دو پہاڑیوں کے درمیان آپ نے پانی کی تلاش جاری رکھی ہے. اور صفا و مروہ کے درمیان دو مقام آتے ہیں جسے کہتے ہیں میلین اخضرین، دو ہری نشانیاں. یہ بطن الوادی ہے، یعنی وادی کا سب سے نچلا حصہ تھا. یہ یہاں پہ چلنے کے دوران کعبہ اور کعبہ کے آس پاس کا علاقہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ تیزی سے چل کے جا کے تاکہ بیٹے کی نگرانی بھی ہو، کعبہ کی طرف نظر بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام کا حسن دیکھیے کہ عمل یہ حضرت ہاجر کا ہے، لیکن قیامت تک اس عمل کو مردوں کے لیے سنت قرار دے دیا ہے، خواتین کے لیے منع کر دیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ خواتین کی طرف سے جو مشقت اور جو تکلیف حضرت ہاجر نے برداشت کی ہے بس وہ کافی ہے. اس کے علاوہ اب تمام جو خواتین ہیں ان کی امہ، ان کی بڑی، وہ ان کی نمائندگی فرما چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرما لیا ہے. اب جو مرد ہیں وہ سنت کے مطابق وہاں میلین اخضرین میں سعی کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے. یہ سارے کے سارے اعمال، خواہ وہ عمرہ ہو، خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ عید الاضحیٰ ہو، خواہ وہ صدقہ ہو، خواہ وہ ذبیحہ ہو، خواہ وہ عقیقہ ہو، خواہ وہ ولیمہ ہو، یہ تمام کے تمام خالصتاً للہ فی اللہ ہونے چاہیے. اس میں دکھاوا، اس میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا، یہ بہت بری بات. بہت ساری خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی آ گئی ہے، جی فلاں صاحب اتنے لاکھ کا بیل لائے ہیں، فلاں صاحب کے ہاں اتنا بڑا جانور آیا ہے. میرے بھائیو، یہاں پہ دو مسئلے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. ان اللہ تعالی یحب ان یرى اثر نعمته على عبده، حدیث شریف میں او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اپنے بندے کے اوپر وہ اپنی نعمت کا اثر دیکھیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے آپ پہ جو نعمتیں فرمائیں، جو کرم و فضل فرمائے، اس کا اثر آگے جانا چاہیے، پہنچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنے خزائن میں سے مال عطا کیا ہے، دنیا کا ساز و سامان عطا کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اس کا کفو ہے کہ وہ 50 لاکھ روپے کا جانور ذبح کرے تو کرے، لیکن نیت خالصتاً للہ فی اللہ ہونی چاہیے. اور یقیناً وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے، بہت زیادہ اس کے لیے فائدے ہیں. حج کے موقع پہ کچھ ایسے خیمے دیکھے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر حج میں نے، جو بہت زیادہ پرآسائش تھے، بہت زیادہ لگژری تھے، وی آئی پی. اس میں اے سی بھی موجود تھا، اس میں قسم قسم کے بستر بھی موجود تھے، اعلیٰ ترین کھانے بھی موجود تھے.
ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. میں نے حضرت والد صاحب سے واپسی میں کہا کہ یہ اتنے آرام میں، مزوں میں، آسائشوں میں عرفہ کا دن گزارنا یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب تھا آج بھی وہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے. فرما رہے تھے کہ بیٹا، ان آسائش اور مزوں کو چھوڑ کے جب باہر نکلے اور ہاتھ اٹھا کے دھوپ میں اللہ سے مانگے تو اس دعا کی شان بھی کچھ اور ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو نعمتیں عطا کی ہیں، جس پہ اپنا فضل فرمایا ہے، بہت بڑی برکت ہے. حقیقت یہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. دنیا میں آپ کے پاس، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور جب تک ہم اس کو اللہ کا سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو آگے چلائیں گے، بڑھائیں گے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا طلب کرتے ہو فاولئک هم المضعفون، تو یہ دگنا ہو کر رہے گا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، سورہ روم کی آیات پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم لالچ کرو اور اگر تم اس کو 2 جمع 2 4 بنانے کی کوشش کرو اور سودی لین دین میں ملوث ہو جاؤ تو یہ سب ختم ہو کے رہے گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، قرآن میں ہے، اس سے سچا کوئی کلام کائنات میں ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی ہے خوب کوشش کریں، لیکن متعدد جانور ایک بڑے جانور سے زیادہ افضل ہے. یقیناً لاکھوں روپے کا ایک جانور جس طرح آئے گا، جتنا بھی بڑا لمبا چوڑا ہو، اہل سنت والجماعت اور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بدنہ کے اندر، بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہیں، اور وہ 7 افراد کی طرف سے ہی ہوں گے، 7 قربانیاں ہی ہوں گی. اس کے بدلے اگر اوسط جانور خرید لیے جائیں، نارمل یعنی عام نسل رنگ کے جانور خرید لیے جائیں تو وہ کئی آ جائیں گے اور اس کے حصے 50-60 کے قریب بن جائیں گے. اپنی طرف سے بھی قربانی کیجیے، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کیجیے، اپنے خاندان کی طرف سے بھی کیجیے، یہاں تک کہ اپنے چھوٹوں اور بڑوں کی طرف سے بھی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا قربان فرمایا اور فرمایا اللہم ھذہ من محمد و آل محمد، اے اللہ یہ میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے. اور ایک اور مینڈا ذبح فرمایا اللہم ھذہ ممن لم یضح من امتی، اے اللہ میری امت میں جو قربانی نہ کر سکا یہ اس کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، آپ کا عالی مقام، انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون، اس میں بھی آپ نے امت کی تاکید فرمائی ہے، امت کی فکر فرمائی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں نسمع لہ عزیزا کعزیز المرجل، حدیث میں آتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی آواز ایسے سنتے تھے جیسے کوئی آنڈی، کوئی جو ہانڈی ہوتی ہے وہ ابل رہی ہو. یہ ابلنا، یہ فکر یہ کس چیز کی تھی؟ کیا فرماتے تھے؟ اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ مجھے میری امت کی فکر. اسی لیے تو قرآن میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے ہمارے محبوب آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کیجیے، آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائیے. قربانی کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ایام ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. مفسرین فرماتے ہیں ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں انشاءاللہ تعالیٰ جو عن قریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے لیے تمام اعمال افعال، صدقہ، خیرات، قربانی سب کچھ ہونا چاہیے. اور ان ایام کی برکات، ان ایام کی خاصیات، ان ایام میں پائی جانے والی رحمتیں، اس کا حصول ہمارے لیے بھی لازم، آپ کے لیے بھی لازم. ہم وقت اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں.
اور ہم وقت ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی طلب، اللہ کی تقوی کا طلب کرے. کس طرح خطرناک فتنہ، کتنا خطرناک دور، کیسے عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب مراحل، سیدھا سیدھا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین پر حملہ، ٹوپی اور پگڑی کو بدنام کرنے کی عجیب و غریب سازشیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. میں اتنا ہی کہوں گا، اللہ تعالی ہماری آپ کی ایمان کی، عقیدے کی، اعمال کی حفاظت فرمائے، استقامت عطا فرمائے، گمراہیوں سے محفوظ فرمائے، بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے. اور کسی سے اگر خطا ہوئی، گناہ ہوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تواب بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معافی فرما دیں. اس سلسلے میں اللہ تعالی ہی علماء اور طلباء، مدارس، اللہ کے دین کے قلعے، مبلغین، ان کی طرف سے کافی و شافی ہو جائیں، اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب خوب دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.